27 دسمبر 2021 یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں جاوا جزیرے حادثے کی، جہاں پر ایک کشتی انڈونیشیا سے آسٹریلیا جا رہی تھی، جس میں 250 سے 300 تک کے افراد شامل تھے۔ دوستو، اس کشتی میں تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جہاں بھاگ ہوئے، سب لوگ جس میں پاکستانی بھی شامل تھے، جس میں ایرانی بھی شامل تھے اور جس میں افغانی بھی شامل تھے، لیکن زیادہ تر تعداد پاکستانیوں کی تھی اور جہاں بھاگ ہونے والے بھی زیادہ تر پاکستانی تھے۔ دوستو، یہ سب غیر قانونی طریقے کا استعمال کر کے ڈنکی لگا کر یورپ یا آسٹریلیا یا دوسرے ممالک میں جا رہے تھے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈنکی لگانے کی وجوہات کیا تھی، جس میں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ وجوہات جو سامنے آتی ہیں اور پاکستان کو دیکھتے ہوئے ہماری یوتھ کے اندر جو وجوہات سامنے آتی ہیں، ان میں سب سے پہلی وجوہات آتی ہے نوکریوں کا نہ ملنا۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھی سے اچھی ڈگری کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک مؤثر اور بہتر جاب نہیں ہے۔ انہیں اگر جاب ملتی بھی ہے تو ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، یا وہ اپنے خوش خوابوں کو جن کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ باہر جا کر پورا کر لیں گے، وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پورا نہیں کر پاتے۔ دوسرے نمبر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے جو ریزن سمجھ آتی ہے وہ ہے مہنگائی اور کم آمدنی۔ مہنگائی، اگر جاب مل جائے، نوکری مل جائے، تو اس کے بعد ہمارے نوجوان کس چیز کا شکار رہتے ہیں؟ وہ ہے مہنگائی کا۔ جاب مل گئی، اس میں تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے نوجوانوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کسی بھی طریقے سے پورا نہیں کر پاتے۔ جو تیسری چیز شامل آتی ہے، جو ڈنکی لگانے کی وجوہات میں سب سے اوپر ہے، وہ ہے قرضہ۔ دوستو، ہمارے ہاں مڈل کلاس طبقے کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرضہ پکڑ لیتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے کہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے جن کے پیسے لیے ہوتے ہیں ان کو واپس نہیں کر پاتے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ روزانہ جس کے مقروض ہوتے ہیں وہ روزانہ آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آپ اس کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں، جس کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے والدین اپنی اولادوں کو مشورہ دیتے ہیں، یا نوجوان خود ہی سے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یورپ جانا چاہیے، ہمیں وہاں جا کر پیسہ کمانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ دیکھا جائے یورپ جانے کے لیے بھی ویزا اتنا مہنگا ہے کہ ایک مڈل کلاس طبقے کا لوگ جو بندہ ہے وہ اس کو بالکل افورڈ نہیں کر پاتا، جس کے لیے کیا آتا ہے، ہماری مارکیٹ کے اندر غیر قانونی اسمگلر آ چکے ہیں۔ ان غیر قانونی اسمگلر کا کیا کام ہے؟ یہ غیر قانونی اسمگلر آپ کو کم پیسوں کا لالچ دے کر آپ کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں۔ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو صرف 5 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور ہم آپ کو یہاں سے آسٹریلیا، انڈونیشیا، ترکی، لبنان، لیبیا، ہم آپ کو وہاں تک پہنچائیں گے، جہاں پر جا کر آپ اپنی فیملی کا سپورٹ کر سکتے ہیں، فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف جانے کی بات تک نہیں، سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جانا کیسے ہے۔ جب بات یہاں آتی ہے کہ جانا کیسے ہے، اس کا کوئی بھی پاکستانی پہلے سے اندازہ نہیں لگاتا۔ ایجنٹ کیا کرتا ہے؟ ایجنٹ آپ کو یہاں سے ڈھانسا دینے کے بعد آپ کو ایک کال آتی ہے کہ جی آپ جلدی سے کوئٹہ پہنچ جائیں۔ آپ ایجنٹس کی بات سنتے ہیں اور کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہاں پر ایک بندہ آئے گا جو آپ کو اپنا ایک کوڈ بتائے گا۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں، آپ گاڑی سے اترتے ہیں، کوئٹہ میں آپ کو ایک بندہ آتا ہے، اپنا کوڈ بتاتا ہے۔ کوڈ بتانے کے بعد آپ اس کے ساتھ چل دیے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوڈ بتانے کے بعد آپ کو اب پاکستان سے شفٹنگ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب آپ کہاں جاتے ہیں؟ پاکستان سے شفٹنگ کے بعد آپ جاتے ہیں ایران کی طرف۔ جب آپ ایران جاتے ہیں، اور یاد رہے ایران وہ راستہ ہے جو زیادہ تر پاکستانی یورپ یا باہر کے ملکوں میں جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو لے کے جاتے ہیں پاکستان سے ایران، ایران سے آگے لے کے جاتے ہیں ٹرکی، ٹرکی سے آگے لے کے جاتے ہیں بلغاریہ، بلغاریہ سے آگے لے کے جاتے ہیں سیریا، اور سیریا سے آگے لے کے جاتے ہیں ہنگری میں۔ لیکن سختیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں سیریا اور ہنگری کا راستہ ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ
بلغاریہ سے سیدھا لیبیا جاتے ہیں۔ دوستو ہوتا کیا ہے، یہ داستان سنانے والے ایک شخص نے سنایا کہ جب ہم ایران سے ترکی کی طرف موو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کچھ پاکستانی دل چھوڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے ممالک کے لوگ جو ڈنکی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں وہ دل چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سپیڈ سے، اس رفتار کے ساتھ ان کے برابر نہیں چل پاتے جس رفتار سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے اس علاقے سے جلدی نکلو، جس کے اندر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا غیر قانونی اسمگلر ہوتے ہیں ان کے پاس چھرے، پسٹل یا اس طرح کے آلات موجود ہوتے ہیں، وہ فوری طور پر کیا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے ان کو مار دیتے ہیں۔ ان کے مارنے کی وجوہات یہ کہ یہ بندے کسی کام کے نہیں ہیں، ان نے یہاں رہ کر بھی مر جانا ہے۔ دوستو آگے چلو، آگے چلتے جائیں تو اب دوسرا مسئلہ کیا پیش آتا ہے؟ دوسرا مسئلہ وہاں پہ ان کو یہ پیش آتا ہے کہ ان کو خوراک نہیں ملتی، جس کی وجہ سے انہیں پیاس کی شدت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں اپنی بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے انہیں قطرہ قطرہ اپنے پانی میں سے سیو کر کے اپنا راستے کے لیے، اپنا طویل سفر کو طے کرنے کے لیے اپنی چیزوں کو بچانا پڑتا ہے۔ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس چیزیں کم رہ جاتی ہیں، جب وہ ایجنٹ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں پرووائڈ کیجئے، ہمارے پاس خوراک نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تو انہیں وہ پاکستانی اماؤنٹ کے مطابق کم سے کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے میں کھانا دیا جاتا ہے۔ اور وہ کھانا کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر 8 لوگ وہاں پر موجود ہیں تو صرف 4 روٹیاں اور تھوڑی سی سالن یا کوئی اور مٹیریل کو پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے کھا لیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، جب وہ ایران کے بارڈر کو پار کر رہے ہوتے ہیں تو 1 کلومیٹر پہلے، ٹھیک 1 کلومیٹر پہلے وہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں یا غیر قانونی اسمگلر ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس راستے پر سیدھا جاتے جائیں لیکن آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ لوگ سیدھا بھاگتے جاتے ہیں لیکن انسان ہے، تھک جاتا ہے، تو جیسے وہاں پر رکتے ہیں یا کچھ دیر کے لیے سلو ہوتے ہیں، ایران کا بارڈر قریب ہوتا ہے، وہاں پر فوجی ہوتے ہیں، وہاں سے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ ان کے کہنے پر نہیں رکتے تو کیا کرتے ہیں، ایرانی فوجی ان کو پکڑ کر شدید تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈنکی کے بارے میں سوچنا کہ یورپ جا کر پیسہ کما لیں گے، یہ صرف آسان نہیں بلکہ وہ اس سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے دوران انہیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اب جب وہ ایران کا بارڈر پار کر لیتے ہیں تو آگے جاتے وقت جب وہ ٹرکی کے بارڈر پر پہنچتے ہیں تو انہیں شدید برف باری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ برف جمتی ہے لیکن انہیں پہاڑوں کو عبور کرنا پڑتا ہے، پہاڑوں پر چڑھنا بھی پڑتا ہے اور پہاڑوں سے اترنا بھی پڑتا ہے۔ اس سین میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ اتنے جم جاتے ہیں کہ ان سے حرکت نہیں ہو پاتی۔ وہاں پر جا کے کیا ہوتا ہے، پھر ان کے ہاتھ سن اور پاؤں کام نہ کرنے کی وجہ سے وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی انگلیاں اور ان کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اب وہاں پر جا کر ایجنٹ آپ کے ساتھ ایک کام کرتا ہے، ایجنٹ آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ پیچھے اپنے گھر میں یا اپنے پاکستانی ایجنٹ سے بات کریں اور اسے یہ کہیں کہ ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ چکے ہیں۔ اب جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھر میں بتائے بغیر آئے ہوتے ہیں، جو گھر میں بھی اس چیز کی معلومات نہیں دیتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اب فوری طور پر ان کے لیے پیسوں کا ارینج کرنا وہاں پر مشکل ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان بندوں کو 2 کام میں لاتے ہیں، یا تو وہ انہیں اپنی خدمت کے لیے وہاں پر کسی بھی طرح کا کام ایکٹیویٹی دیتے ہیں، وہ اس سے کروایا جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں تو گھر والوں کے بھی کسی کام کا نہیں، اسے سائڈ پہ لے جا کر یا پہاڑی سے دھکا دے کر مار دیا جاتا ہے یا اس کو وہاں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ سو دوستو اس طرح کی چند بہت سی مثالیں، یہ تو ایک واقعہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اس طرح کی چند بہت سی مثالیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں آپ دیکھیں گے اور جا کے دیکھیں گے کہ ڈنکی کے کیا کیا اثرات جو ہمارے نوجوان پاکستان سے بیرون ملک جانے کے لیے لیتے ہیں، کن کن خطرات کو مول لیتے ہیں اور اس کا کیا کیا نقصان اٹھاتے ہیں۔ دوست اپنی اولاد کو کوئی بھی والدین خوشی سے بیرون ملک بھیجنا نہیں چاہتا، لیکن وجوہات کیا ہیں اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور وجوہات جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتائیں، ملک میں نوکریوں کا نہ ہونا، ملک میں مہنگائی کا بڑھ جانا، ملک میں کم آمدنی کا ہونا، یا قرضہ بڑھ جانا، یا مقروض ہو جانا، یا اس کے علاوہ بے روزگاری یا مایوسی،
کہ ہمارے پاکستان میں کچھ ہمارا نہیں بن سکتا، یہ مایوسی کہ ہم یہاں پر رہیں گے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ مایوسی کہ اگر ہم یہاں پر رہیں گے تو ہمارا مستقبل سیکیور نہیں ہے، یہ پاکستانی نوجوان کو چیز کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ اتنا مشکل قدم لینے پر غور کرتا ہے۔ تو دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، تو آپ سے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ڈنکی کے خطرات کو جان سکیں، اور ان سٹوریز کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ جو لوگ ڈنکی کا فیصلہ کرتے ہیں یا جو لوگ ڈنکی کے لیے قدم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو کن کن خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔